بہت عرصہ پہلے برف سے ڈھکے پہاڑوں اور چمکتے جھیلوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت پر ایک نیک دل بادشاہ اور نہایت مہربان ملکہ حکومت کرتے تھے، مگر ان کی زندگی میں ایک کمی تھی، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ملکہ ہر رات محل کی اونچی بالکنی میں کھڑے ہو کر چاند سے دعا مانگتی۔ ایک رات جب آسمان غیر معمولی طور پر روشن تھا اور ستارے جیسے زمین کے قریب آ گئے تھے، اچانک آسمان سے ایک چمکتی ہوئی روشنی اتری اور محل کے باغ میں ٹھہر گئی۔ اگلے ہی دن ملکہ نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ سلطنت میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، ڈھول بجے، چراغاں ہوا اور 7 دن تک جشن منایا گیا۔ مگر جب شاہی حکیم نے نومولود شہزادی کو سورج کی روشنی میں لٹا کر اس کی صحت کا جائزہ لیا تو وہ چونک گیا۔ حضور! اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہزادی کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے فوراً زمین پر نظر دوڑائی۔ واقعی ننھی شہزادی کے نیچے کوئی سایہ نہ تھا۔ ملکہ نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ سایہ ہو یا نہ ہو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ اس کا نام رکھا گیا شہزادی نورین۔ چند دن بعد دربار میں ایک پراسرار بزرگ آیا۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔ یہ بچی عام نہیں ہے، اس نے کہا، یہ روشنی کی اولاد ہے، مگر یاد رکھو جس کا سایہ نہ ہو اس کی تقدیر اندھیرے سے جڑی ہوتی ہے۔ جب وہ 16 برس کی ہوگی، سایوں کی دنیا اس کو لینے آئے گی۔ یہ سن کر بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس راز کو محل کی دیواروں سے باہر کوئی نہیں جانے گا۔ نورین بڑی ہونے لگی۔ وہ غیر معمولی خوبصورت تھی۔ اس کے بال چاندنی جیسے اور آنکھیں صبح کے آسمان کی طرح صاف۔ مگر بچپن سے ہی وہ خود کو مختلف محسوس کرتی تھی۔ جب محل کی دوسری بچیاں کھیلتے ہوئے اپنے سائے پر قدم رکھ کر ہنستی تھیں، نورین خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی۔ امی، میرا سایہ کیوں نہیں ہے؟ ملکہ کی آنکھیں بھر آتیں۔ کیونکہ تم روشنی ہو بیٹی، روشنی کا سایہ نہیں ہوتا۔ مگر نورین کے دل میں سوال بڑھتے گئے۔ نورین کی 100ویں سالگرہ کی رات محل میں جشن تھا، مگر اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی، شمعیں بجھنے لگیں، اور پہلی بار نورین کے پیچھے زمین پر ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ مگر وہ سایہ اس کی حرکات کے مطابق نہیں ہل رہا تھا، وہ الگ سانس لے رہا تھا۔ آخر کار ایک سرگوشی سنائی دی، میں آزاد ہو گیا ہوں۔ نورین نے پلٹ کر دیکھا، اس کا سایہ زمین سے اٹھ کر انسانی شکل اختیار کر رہا تھا۔ ایک سیاہ آنکھوں والا نوجوان جو بالکل نورین جیسا دکھتا تھا، مگر اس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ تھی۔